میں دکانداروں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا اور ہر اس شخص سے جو جڑا ہے عوام سے، پبلک سے، جنتا سے، صرف اتنی گزارش ہے کہ اس مہینے میں آپ کا مارکیٹ ریٹ کچھ بھی ہو لیکن ضرورت مند کا خاص خیال رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ مارکیٹ میں آتا ہے، مان لیجیے کھجور ہی خریدنی ہے اور وہ ہاتھ چلاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ریٹ ہے، کتنی آسانی سے دکاندار کہہ دیتا ہے۔ اگر کپڑے میلے ہوتے ہیں تو سیدھی کہہ دیتا ہے بھائی یہ تمہارے ویلیو کی نہیں ہے، بہت ہائی لیول کی کھجور ہے، اسے آپ نہیں خرید سکتے۔ جب یہ بات کبھی کسی غریب سے کہی جاتی ہے نا تو یہ اس کا چہرہ نہیں بگاڑتی ہے لیکن اس کا دل توڑ دیتی ہے بات۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی کو ضرورت اس کی ہے اور اس کے پاس اس کے خریدنے کا پیسہ نہیں ہے تو اتنی مہربانی کرنا، آپ بزنس پورا سال کرتے ہیں، پورا مہینہ کرتے ہیں، تھوڑا سا نکالنا اور اس کے حوالے کرنا۔ یہ مت کہنا لے میں تجھ کو زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوں، خیرات کے طور پہ دے رہا ہوں، لے جا بچوں کا پیٹ بھر دے، بس اتنا کہہ دینا میری طرف سے یہ رمضان شریف کا چھوٹا سا تحفہ لے کے چلا۔ آپ اتنا کام کریں گے، یقین کریں اگر آپ کے دیے ہوئے پھل سے کسی غریب کے بچے کی افطاری ہو گئی نا تو شاید آپ کے پورے مہینے کے روزے سے اللہ اتنا راضی نہ ہو جتنا کسی غریب کی افطاری سے اللہ راضی ہو جائے۔ پوری کوشش اس چیز کی کریں۔ کئی بار حالات ایسے ہی ہیں، سب کے حالات بہتر نہیں ہیں، کافی کمزور لوگ بھی ہیں۔ میرے سامنے کی بات آئی ہے، صاحب کہنے لگے حضرت جی بیٹی نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا مگر کیا کروں، کھلانے کے لیے، دعوت لوگوں کے لیے کرنے کے لیے میرا انتظام نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے رواج ہے نا، بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو دعوت دی جاتی ہے ہمسایوں کو، پڑوسیوں کو، تو اب میں نے روزہ تو رکھ لیا۔ کہ وہ کہتا ہے مجھے فکر اس کی ہے کہ میں بیٹی کو بھی صحیح سے افطاری کرا پاؤں گا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے سماج کے اندر ہیں کہ جو اپنے بچوں کی افطاری تو اس طریقے سے نہیں کرا سکتے، اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے سے فرصت نہیں ملتی۔ حضور نے کتنا پیارا دین امت کو پیش کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے گھر کے لیے کوئی اچھی چیز لے کر کے آؤ، فرمایا اگر پھل ہوں تو کھا کے چھلکے راستے میں نہ ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر کے چھلکے دیکھ کر کے کسی غریب کے بچے نے اپنے باپ سے اگر آرزو کر دی نا ابا مجھے بھی یہ پھل چاہیے، اور غریب اپنے پیٹوں کی حسرت پوری نہ کر سکا تو اس سے غریب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے گھر کے پھینکے ہوئے چھلکوں سے بھی کسی غریب کا دل توڑو۔ لیکن ہم تو دیکھنا عید کے دن کپڑا بھی وہ کہتے ہیں مارکیٹ والے سے ایسا نکالنا جو کسی نے نہیں پہنا، ہمیں تو جوتا بھی وہ چاہیے جو کسی کے پیر میں نہ ہو۔ خیال کرنا کہیں آپ کے جوتوں سے اور آپ کے کپڑوں سے کسی غریب کو اس کی اوقات کی پتہ نہ چل سکے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ایسی عید کا جس عید کے جوڑے سے کسی کا سر جھکانا اللہ ایسی عید کی خوشیاں تیرے منہ پہ مارے گا۔ کوشش یہ کرنا سب کو نبھا کے چلو، سب کو خوشیاں بانٹتے ہوئے چلو، ہمیں صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کوشش یہی کرنی ہے اللہ کو راضی کریں۔ لیکن ہمارا ضمیر اندر سے کیسا ہے؟ مسجد میں گولک گھومتی ہے قارضہ، تو ہم جیب میں سے پیسہ نکالتے ہیں، اس میں سے تو اگر 100 کے نوٹ یہ 50 کے دے، پہلی بات تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو 50 کے 100 مسجد میں دے۔ چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں 10 کا نوٹ، اس میں بھی چیک کرتے ہیں کون سا میلا ہے، سب سے میلا نوٹ نکال کے مسجد کی گولک میں ڈالا جاتا ہے، سب سے میلا۔ کبھی گولک کھلے نا تو جا کے دیکھنا کتنے پھٹے نوٹ نکلتے ہیں، جو کہیں نہیں چلتا وہ مسجد میں چلایا جاتا ہے۔ کوئی دانشور یہ نہیں بتا سکتا نیا نوٹ 100 روپے کا 101 میں چلتا ہو، پرانا نوٹ 100 کا 99 میں چلتا ہو۔ نوٹ تو سارے برابر ہوتے ہیں نا ریٹ میں، اگر کٹا پھٹا نہ ہو، اس پہ بٹا نہ لگے تو سارے نوٹ برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پرانا نوٹ نکال دیتے ہیں، نیا اپنی جیب کے لیے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ نوٹ تو دونوں ریٹ برابر کے تھے لیکن اس سے تیری محبت کا پتہ چلا، تو نے پرانا نوٹ اللہ کے لیے نکالا، نیا نوٹ اپنے لیے رکھا، یہ تیری وفا ہے؟ یہ تیری محبت ہے؟ نہیں، محبت یہ نہیں ہے، محبت یہ تھی کہ نیا نوٹ خدا کے لیے نکالتا اور پرانا نوٹ اپنی جیب میں رکھتا۔
مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 99 عرصوں کی بات تھی، مسئلہ یہ تھا تیرے دل کو دیکھا گیا۔ قرآن نے یہی تو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور لوگوں بھلائی چاہتے ہو، ترقیاں چاہتے ہو، کامیابیاں چاہتے ہو، تو سنو اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم وہ چیز خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو۔ آئیں گے فقیر، تمہاری پیپلسانے میں بھی آتے ہوں گے، میرے گاؤں میں تو آتے ہیں، تو وہ جوڑا نکال کے دیا جاتا ہے جو آدمی پہن کے ریٹائر کر دے، پرانا جوڑا نکال کے دے، بیوی سے کہتا جب وہ نکال کے لا دے، 6 مہینے سے پہنا ہی نہیں ہے، اس کے 5 سے اونچے ہو گئے، اس کا کرتا ٹائٹ ہو گیا۔ یہ ہے تیری خدا سے وفا، اسے کہتے محبت۔ اور یار دیا تو کیا دیا اگر اتارا دیا، مزہ تو تب تھا اگر اپنے لیے خریدنے جا رہا تھا، ساتھ میں کسی غریب کے گھر کی بھی عید کا انتظام کر کے لیا۔ کیا بات، اسے کہتے ہیں رب سے محبت، اسے کہتے ہیں رب سے پیار۔ زندگی ہماری یہ رب سے محبتیں ہیں ہماری۔ یقین کرو ہم رب سے دور ہو گئے ہیں، اور اتنے دور ہو چکے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا تو یہ اعتقاد ہی نہیں رہتا کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ صرف کرتے وقت یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو اس کا پھل بھی ہمیں قیامت میں ملے گا۔ دیتے وقت یہ سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی کی غربت کا تماشا نہ بنائیں، کسی کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، کوشش یہ کریں ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ یقین کریں اگر خدا سے ہمارا اعتقاد سچا ہو جائے اور خدا سے محبت سچی ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، پدھان ہو، مکھیا ہو، کچھ بھی ہو، جاؤ قبرستان جا کر کے دیکھو، قبریں سب کی برابر بنی ہیں، کسی امیر کو 3 فٹ جگہ زیادہ نہیں دی گئی، کسی غریب کو 1.5 فٹ میں دفن نہیں کیا گیا، جتنا قد ہے اتنی مٹی مل گئی۔ فرق اتنا ہے نصیب اپنا اپنا ہے، کسی کو کفن نصیب ہونا ہے اور کسی کو کفن بھی نصیب نہیں ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا جنازے سب کے ایک جیسے ہوتے، کسی کے جنازے پہ جنازے کے لیے سونے کی مسحری نہیں آتی ہے۔ جس مسحری پہ بستی کے غریب کو لے جایا گیا تھا اسی مسحری پر بستی کے امیر کو لیے جانا ہے، کوئی فرق نہیں بنتا ہے۔ آپ قبرستان میں زمین بیچ کے جا رہے ہیں کہ زمین جمع کر کے جا رہے ہیں، فرق کب پڑے گا جب قیامت میں عمل کھولا جائے، جب کتاب ہاتھ میں دی جائے گی، تب پتہ چلے گا زندگی سے کیا لے کے آئے تھے، کیا کر کے آئے تھے، کتنوں کے دل دکھائے تھے، کتنوں کے دل جیتے تھے، کتنے کو پیار بانٹا تھا، کتنوں میں نفرتیں بانٹی تھی، یہ کل پتہ چلے گا۔ مگر میرے دوست خیال کرنا خدا سے محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کوشش یہ کرنا کہ رب سے محبتیں سچی ہو جائیں۔ عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، ذلتیں بھی اللہ دیتا ہے، دولتیں بھی اللہ دیتا ہے، یہ فیصلے اسی کے ہیں۔ ہم نے ان عمر کے چند دنوں میں بڑے زمینداروں کو زمین پہ پڑے دیکھا ہے، اور زمین پہ پڑے لوگوں کو ہم نے تخت نشینی دے کے لیا ہے۔ یہ سب اس کے فیصلے ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ دنی آسانی سے، ارے یار چلا رہا ہے، کل تک کیا تھا اس کے پاس؟ ہم نے دیکھا یہ کسائی کی دکان پہ پھینکی ہوئی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی 10 مالہ بلڈنگ میں رہ رہا ہے تو کون سا اس نے کمال کیا جو خدا نے اسے دولت دی ہے؟ اگر کوئی ٹھیلا لگا کے بچے پال رہا ہے تو اس نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو اس کو ٹھیلے پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ وہ کہتا ہے یہ میں ہوں، میری قدرت ہے، جسے چاہوں گا میں تخت پہ بیٹھاؤں گا اور جسے چاہوں گا تختے پہ لٹا دوں۔ ایک لمحے کا کھیل ہے اس کے لیے، ایک لمحے کا، کن فیکون کے فاصلے ہیں، بس دیر نہیں لگتی ہے اٹھا کے پٹکنے میں اور گرے ہوئے کو اٹھانے میں۔ مگر شرط یہ ہے رب سے وفا کرو، محبت کرو۔ حضور کا بڑا غریب صحابی